اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اور پھر بعد میں تمہیں اس پہ نادم ہونا پڑے۔ اس آیت میں دو باتیں ہیں اور دونوں باتیں ہی ہمارے لیے اپنے اندر بڑا سبق رکھتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو جہاں تک ممکن ہو سکے زبان کے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں فتنے پیدا ہوتے ہیں ان سب میں سے زیادہ فتنے زبان ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاید انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ اگر ان کا نسبت تناسب لگایا جائے تو 70% گناہ یا فتنے جو ہیں وہ اسی زبان کی وجہ سے ہیں۔ اور زبان کو احتیاط سے اور حفاظت سے استعمال کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ہدایات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جس کی اس کے اپنے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بس یہ ایسے ہی تکیہ کلام ہے، ایسی ایک اپنی روزمرہ کی گفتگو میں معمولی سی بات سمجھ کے اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، لیکن اللہ کو وہ اتنی ناگوار گزرتی ہے، اللہ کے ہاں وہ اتنی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے کہ انسان جہنم میں اتنا زیادہ گر جاتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان، یا اس سے بھی زیادہ نیچے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ زبان کے معاملے میں کتنی سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے نجات کا طریقہ بتائیے، نجات کس بات میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، اور تینوں باتیں اگر انسان اپنے پلے باندھ لے تو انسان کی نجات کے لیے واقعی بہت مفید اور انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، بات کرنے سے پہلے بات کو تولو اور پھر زبان سے نکالو، پھر بولو۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ جو بہت زیادہ باتیں اور باتونی پن اور پرل باتیں نکالتے جانا زبان سے، یہ قطعاً اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس فرمایا کہ من صامت نجا، جو آدمی زیادہ خاموش رہے اسی میں نجات ہے۔ جتنی انسان زیادہ زبان سے باتیں نکالے گا اتنی ہی زیادہ باتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، جو بات زبان سے نکالو اس کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بات زبان سے نکال رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ یہ جو آوارہ گردی ہے نا، یہ اب ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا، چلے جی کہیں چل کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور ہمارے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگ ساری رات ٹائم پاس کرنے کے لیے واہیات اور فضول پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، ٹی وی اجی کیا کریں اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں نا ٹائم نہیں، ہمارے پاس ٹائم گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ زندگی تو بڑی مختصر ہے، اور اس کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ ہم آج اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی قرآن مجید میں، حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، انسان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے زندگی کی، تو انسان اللہ سے درخواست کرتا ہے، جب دیکھتا ہے فرشتوں کو بھی، اور جان کنی کا عالم آ جاتا ہے اور انسان کی جان پھنس جاتی ہے، فرشتے سامنے ہوتے ہیں، تو پھر سارا انسان کو آنکھوں سے پٹی اتر جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان کہتا ہے رب ارجعونی، یا اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج دے۔
فیما ترک تو یہ جو دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک لمحے بھر کے لیے مجھے پھر وہاں بھیج دے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیوں جانا چاہتے ہو وہاں؟ 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال اسی دنیا میں گزار کے آئے ہو، اب تم پھر کہتے ہو مجھے وہاں بھیج دے۔ انسان کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، یا اللہ میں کوئی ایک نیک عمل کر لوں۔ 50 سال 60 سال 70 سال سارے ضائع کر دیے، اب ایک لمحے کی تمہیں ضرورت ہے کہ میں نیک عمل کر لوں۔ اور پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے تقویٰ کرو، اللہ کے حضور تقویٰ اختیار کرو۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جی کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بھی نصیحت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی طویل خاموشی اختیار کیا کرو، طویل خاموشی، اس سے شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا۔ شیطان تو پڑ چاہتا ہے نا انسان ہر وقت منہ سے بک بک کرتا رہے، منہ سے غلط سلط باتیں نکالتا رہے۔ جتنے بھی انسان، میں نے جیسے گزارش کی نا کہ 70% انسان جھوٹ بولتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے 70% گناہ کا تعلق انسان کی زبان سے۔ فرمایا کہ تم طویل خاموشی اختیار کرو گے، شیطان مایوس ہو کے تم سے دور بھاگ جائے گا کہ اس آدمی کی زبان سے تو بات نکالنی ممکن نہیں ہے، یہ تو آدمی بات نکالتا نہیں کوئی زبان سے، اس کو گمراہ کیسے کرے۔ اس آیت میں ایک تو یہی بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ بات جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری بات کرنے سے کوئی فتنہ فساد پڑ جائے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ جنگ بدر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی میرے خاندان کے کچھ لوگ زبردستی لائے گئے ہیں جنگ بدر میں، لہٰذا بنو ہاشم کے لوگ جب تمہارے سامنے آئیں کفار کی طرف سے تو ان کو قتل نہ کرنا۔ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کا نام لیا۔ عتبہ بن ربیعہ یہ کافروں کا سردار تھا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف بھی فرمائی کہ تمہارے باپ چچا ماموں وہ دوسری طرف ہیں اور تم مسلمان ہو کہ بھتیجا بھانجا بیٹا یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ عتبہ کا اپنا بیٹا ابو حذیفہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور بہرحال وہ ایک جو تعلق باپ بیٹے کا ہے وہ تو رہتا ہی ہے۔ ٹھیک ہے وہ اسلام اور کفر میں آ کے تو اس بلاک میں آ گیا، اسلام کے بلاک میں، اور ایمان بھی بڑا سچا اور کھرا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی اور بالکل سچی بات تھی کہ واقعی کچھ لوگ مجبور کر کے لائے گئے، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اچھا ہمارے جو باپ ہیں یا ہمارے بھائی بند یا ہمارے قبیلے کے لوگ وہ ہمارے سامنے آئے تو ان کو تو ہم تلوار سے قتل کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے تو اس کو چھوڑ دیں ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا میرے سامنے آ گیا تو میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ اب بات تو زبان سے نکل گئی، لیکن بات زبان سے نکلنے کے فوراً بعد ہی احساس ہو گیا کہ یہ بات میں نے کیا زبان سے نکال دی ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور معاملہ کسی عام آدمی کا نہیں، معاملہ تو اللہ کے رسول کا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ جو بات میں نے زبان سے نکالی تھی مجھے اس پہ اتنی ندامت رہی ساری زندگی، اور اتنا میں شرمندہ ہوا اس پہ اور اتنا میں روتا رہا اس پہ کہ میری یہ بات زبان پہ تھی، میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ اگر کوئی میری اس بات کا کفایت کر سکتی ہے یا تلافی کر سکتی ہے کوئی چیز تو وہ صرف شہادت ہو سکتی ہے، میں اللہ کی راہ میں جان دے دوں، شہید ہو جاؤں، تب میرے یہ کلمے جو ہیں اللہ معاف کریں گے مجھے۔ دو معاملات میں ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے اسی حوالے سے۔ ایک تو ہمارا جو خاندانی نظام ہے، جو خاندانی معاملات ہے، جہاں پہ بہو آتی ہے، ساس ہوتی ہے، سسر ہوتی ہے، اور پھر شوہر ہوتا ہے جو کہ اپنے ماں باپ کا بیٹا بھی ہے، نئی شادی ہوتی ہے تو معاملات بڑے بعض اوقات کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔
اور جو لوگ یہاں ہیں انہیں اس بات کا بڑا تجربہ ہے کہ بیٹا یہاں ہے، شوہر یہاں ہے، بیوی وہاں ہے، والدین وہاں پہ ہیں۔ معاملات جو ہیں وہ بعض اوقات اس طرح کے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ ماں ٹیلی فون کرتی ہے، وہ کچھ باتیں کہہ دیتی ہے، والد ٹیلی فون کرتے ہیں، وہ کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں، بیوی ٹیلی فون کرتی ہے، وہ کچھ باتیں کہہ دیتی ہے۔ اب ایک آدمی جو بیٹا بھی ہے اور شوہر بھی ہے، اس کے لیے اچھا بھلا ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے کہ وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ اور یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ جب تم کسی کی بات سنو پہلے اس کی تحقیق کرو تاکہ تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا احترام اور ادب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس طرح کے معاملات میں تحقیق کا حکم ہر آدمی کو دیا گیا ہے۔ خواہ وہ بیٹا ہے اپنے باپ کی بات کی تحقیق کرے، خواہ وہ ماں ہے اپنی ماں کی بات کی تحقیق کرے، بیوی ہے اس پہ بڑا اعتماد ہے، بہت سچ بولنے والی ہے، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے کہ اگر مصائب سے، مشکلات سے اور پیچیدہ حالات سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے آپ ان ساری باتوں کی تحقیق کرو تاکہ ان معاملات سے بچے رہو۔ اور اسی حوالے سے یہ تو دنیا کی بات تھی، اور دین کا معاملہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں بھی جب ہم مسائل سنتے ہیں، احکام سنتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، حدیث کے حوالے سے باتیں سنتے ہیں مختلف علماء سے یا مختلف علماء سے، یہاں سے تو الحمدللہ یہاں پہ کچھ ماحول اور طرح کا ہے، لیکن پاکستان میں جب جاتے ہیں، ہندوستان میں اچھا فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس معاملے میں انسان کی نجات اسی بات میں ہے کہ انسان تحقیق کرے فی الواقع یہ بات قرآن میں ہے یا نہیں، فی الواقع یہ بات حدیث میں ہے یا نہیں، یا فی الواقع یہ بات سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ ان سارے معاملات میں خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، انسان کے لیے بچت کا اور نجات کا راستہ یہی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ خود جب بات کرے تو خود اس کو پوری طرح سوچ سمجھ کے زبان سے نکالے، اور دوسری بات یہ کہ جو بات دوسرے سے سن رہا ہے اس پہ کوئی عمل کرنے سے پہلے اس کی باقاعدہ تحقیق کرے، خواہ معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔